السلام علیکم دوستو، حالت حاضرہ کو مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجے گئے تھے۔ اس زمانے میں بھی وہی سب خرابیاں، وہی سب برائیاں، وہی سب جاہلیت والے عقیدے، اندھ وشواس پر مبنی آستھائیں، وہی گندی حرکتیں، وہی عورتوں پر ظلم، وہی غریبوں کے ساتھ زیادتیاں، وہی لوٹ مار، وہی بے شرمی اور بے حیائی کے کام جو دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، وہی اس وقت ہو رہے تھے۔ بے شرمی اور بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا ماں سے شادی کر لیتا تھا، اور یہ مکے میں ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہو رہا تھا، اور خانہ کعبہ کے متولیوں میں ہو رہا تھا۔ کسی مسجد کے متولی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ اس زمین پر پہلی مسجد، اس زمین پر خدا کے ایک ہونے کا اعلان جہاں سے پوری دنیا میں گونجا، اس مرکز میں رہنے والے لوگ اور اس مرکز کے ذمہ داران، ان کی اولادیں باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں سے شادی کرتی تھی۔ جب کوئی سماج بگڑتا ہے تو پھر کیا کیا ہوتا ہے، کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ عرب کے لوگوں کا ان پڑھ ہونا، جاہل ہونا، اور مذہب اور دھرم کی حقیقت و سچائی سے دور ہونا، وہ یہاں تک ہو گیا تھا کہ خانہ کعبہ پر اس کی دیواروں پر لٹکانے کے لیے ان کے پاس کسی مذہبی کتاب، کسی دھارمک گرنتھ کا ایک پیج بھی نہیں تھا۔ اس لیے ان کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکانے کے لیے اپنی شاعروں کی شاعری چن کر اسی کو لٹکانا پڑا تھا۔ کوئی مذہبی کتاب، ایک لفظ ان کے پاس نہیں تھا۔ آج دنیا کی کسی قوم شاید اتنی جاہلیت تک نہیں پہنچی، کچھ نہ کچھ شکل میں ادھوری، آدھی صحیح اور آدھی بگڑی ہوئی شکل میں قوموں کے پاس گرنتھ ہیں، کتابیں ہیں۔ وہاں تو ایک پیج نہیں تھا۔ اس سماج میں بھیجا اللہ نے سیدنا محمد الرسول اللہ، آخری نبی اور پیغمبر، اور ذمہ داری کیا دی؟ یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ 10-15 اچھے نیک سادھو لوگ بنا دو، اچھے بزرگان دین تیار کر دو جو کہیں کہیں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں۔ یہ ذمہ داری نہیں دی اللہ کے رسول کو۔ ذمہ داری آپ کے اوپر یہ ڈالی کہ اتنے بگڑے ہوئے سماج میں سے نکال کر ساری دنیا کے لیے نمونہ بننے والا ایک صاف ستھرا، چمکدار اور ہر اینگل سے ایک بالکل آئیڈیل سماج تم کو دنیا سے بنا کر جانا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔